अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अहले बैति तय्यबीन ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तमाम आमोज़िश ज़बान फ़ारसी को एक मरतबा फिर आमोज़िश ज़बान फ़ारसी के दर्स में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा दर्स किताब सिवम का दूसरा हिस्सा है पहले दर्स का। तो यहाँ पर हम ग्रामर के बारे में बात करेंगे। हम पहले कहा करते थे कि ग्रामर किताब सिवम में है, तो ग्रामर के सिलसिले में बात करेंगे। ग्रामर के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद समझना ज़रूरी है कि ये ग्रामर शुरू किससे होता है। जिस चीज़ से ये निकलते हैं वर्ब, ये चीज़ें सारी, उसको कहते हैं मज़दर यानी बुनियाद। अगर इसकी आप फ़ारसी में डिफिनेशन करना चाहेंगे तो फ़ारसी में इसकी डिफिनेशन होगी, इसकी जो है ना माना होगी, मज़दर की वजाहत होगी। मज़दर इसमी अस के मफ़हूम असली ये फ़ेल रॉ बेदून ज़मान व शख्स बयान कुनद, यानी एक ऐसा इसम जो फ़ेल के असली मफ़हूम को बयान करता हो बग़ैर किसी ज़माने और बग़ैर किसी शख्स के, यानी जो माना देता हो एक ऐसी माना देता हो जो जिसमें ना कोई ज़माना दलालत करता हो ना कोई शख्स जिसमें आता हो। जिस मिसाल के तौर पे लफ्ज़ उर्दू का है करना या पीना या पहनना या खाना, जाना, आना, बैठना, ये सारे क्या हैं, ये मज़दर है, मज़दर की माना दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक फ़ेल के मफ़हूम की माना दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर कोई फ़ेल नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स मुझे नहीं है कि खाना, पीना, जाना, आना, कोई एक शख्स जाना का माना दे रहा है या कोई दो शख्स का जाना लफ्ज़ से माना रही नहीं। लफ्ज़ जाना से माना आ रही है कि ये नहीं कोई गया, लेकिन उसमें मोए नहीं है शख्स, ना किसी का ज़माना मोए नहीं, यानी पिछले ज़माने में गया है, इस ज़माने में गया है, आइंदा ज़माने में गया है, कोई माना मालूम नहीं, लेकिन जाना माना दे रहा है। मफ़हूम समझ में आ रहा है कि एक माना दे रहा है जाने की, तो इसको कहते हैं मज़दर। खाना, पीना, करना, बैठना, उठना, ये सारे क्या हैं, मज़दर हैं जो माना देते हैं। इनमें कोई शख्स भी मोए नहीं है कि मर्द गया, औरत गई, एक गए, दो गए, तीन गए, कोई मोए नहीं है शख्स, ना ही कोई ज़माना मोए नहीं है। करना, पीना, खाना में कोई ज़माना मालूम नहीं हो रहा कि आया इससे मुराद जो है ना माजी का ज़माना है, करना माजी में है, या पीना या बैठना ये हाल में है, या जाना या आना ये मिसाल के तौर पे आइंदा ज़माने के लिए है नहीं, ये एक माना दे रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए एक माना दे रहे हैं। तो इसको कहते हैं मज़दर, और इस मज़दर से निकलते हैं रीशें और उसकी शाखें जो फ़ेल होते हैं। ये मज़दर बुनियाद होती हैं जिनसे फ़ेल बनते हैं। अब अगर यही मज़दर की माना माजी के लिए यानी गुज़रे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल हो तो माजी बन जाएगी। अगर जो ज़माना चल रहा है उस ज़माने के लिए इस मज़दर से माना लेंगे, कोई फ़ेल बनाएंगे, तो ये ज़माना हाज़िर के लिए बनेगा, यानी हाल के लिए या अमर कहें। और अगर ज़माने आइंदा के लिए, आने वाले ज़माने के लिए, तो उसके लिए फ़ेल आइंदा कहेंगे या मुज़ारे कहेंगे लफ्ज़। ये तीन लफ्ज़ हैं, माजी, हाल, मुज़ारे। माजी यानी गुज़रा हुआ, हाल यानी ये जो ज़माना चल रहा है अभी वक्त, और मुज़ारे यानी आइंदा मुस्तक़बिल होगा जो। तो आते हैं मज़दर, तो समझ में आ गया कि मज़दर की डिफिनेशन यही है, लेकिन मज़दर का मालूम कैसे हो कि ये लफ्ज़ मज़दर है, ये लफ्ज़ मज़दर नहीं है। तो उसके लिए फ़ारसी में यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है निशानी ये मज़दर द ज़बान फ़ारसी अन अस्त, नून और उससे पहले ज़बर हो, नून से पहले ज़बर हो, फिर जो भी हर्फ हो, तान, और अक्सर जो कहा जाता है कि तानून या दाल नून, तन या दन मज़दर की निशानी है, क्योंकि अक्सर मज़दर जो इस्तेमाल होते हैं फ़ारसी में वो उनके लास्ट में तानून होता है या दाल नून होता है। नून तो हतमन होता है, मज़दर के आखिर में नून होगी और नून से पहले फ़तह होगी, ये याद रखिएगा, मज़दर की ये निशानी है। अगर ऐसे अल्फाज हमें नज़र आ जाए तो वो मज़दर हैं। मिसाल के तौर पर जैसे रफ्तान ये मज़दर है, गिरफ्तान ये मज़दर है, पूशीदान दाल नून लास्ट में तो ये मज़दर है, दर्स दादन दन है लास्ट में ये मज़दर है, बुलंद शुदन ये पूरे का पूरा मज़दर है, टेलीफोन ज़दन ये मज़दर है, बर्दाश्तन ये मज़दर है, बाज़गश्तन मज़दर है। तो ये सारे के सारे मज़दर हैं, इनको याद कीजिएगा।
اور یہ جیسے اس نے ٹیبل بنایا ایسے آپ ٹیبل بنائیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی معنی ضرور لکھیے گا۔ میں آپ کے لیے معنی بیان کر دیتا ہوں۔ رفتن یعنی جانا، پوشیدن یعنی پہننا، گرفتن یعنی لینا، خوردن یعنی کھانا، آمدن یعنی آنا، خواندن یعنی پڑھنا، درس دادن یعنی درس دینا، ٹیلیفون زدن یعنی کال کرنا، بلند شدن یعنی اٹھنا، بلند ہونا، دیدن یعنی دیکھنا، مسواک زدن یعنی مسواک لگانا، اتو زدن یعنی اتو لگانا، برداشتن یعنی اٹھانا، در آوردن یعنی اتارنا، برگشتن یعنی لوٹنا، وارد شدن یعنی داخل ہونا، وارد ہونا، نوشتن یعنی لکھنا، شرکت کردن یعنی شریک ہونا، شرکت کرنا۔ تو اس طریقے سے اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ یہاں پہ ڈیفینیشن اس نے لکھی ہے، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نیچے، مصدر اسمی اس کے مفہوم اصلی یہ فعل را بدون زمان و شخص بیان میں کنا۔ زمان یعنی زمانہ، کوئی بھی زمانہ نہیں ہے مصدر کی معنی میں، نہ کوئی ایک شخص معین ہے، مثال کے نہ ایک شخص کے لیے، نہ دو شخص کے لیے، نہ مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے، صرف کلن معنی دے رہا ہے۔ مصدر ایک ایسا مفہوم ہوتا ہے فعل کے اصل کا جو بغیر کسی زمانے اور شخص کے معنی دیتا ہے۔ لطفاً توجہ کنید، در زبان فارسی برای ساختن ہر فعل بے ریش فعل و شناسه فعل یا شناس نیاز داریم۔ ہر فعل کو بنانے کے لیے سب سے پہلے اس فعل کی بنیاد، ریشے یعنی بنیاد جو جڑ ہوتی فعل کی، اس کو یا اس شناسے کہیں، یا جو فعل کو پہچاننے کی وجہ ہوتی ہے، جو ذریعہ ہوتا ہے فعل کو، فعل کا جو شناسے ہوتا ہے، یعنی شناختی کارڈ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کو پہچاننے کا کارڈ، شناخت آپ کی کیا ہے، تو فعل کی شناخت کیا ہے، یعنی کیسے پہچانے کہ یہ فعل کیا، اس کی ریشے کی طرف جائیں گے یا اس کے شناسی جو اصلی اس کی شناس ہے اس کی طرف جائیں گے، یا اس کو بن بھی کہتے ہیں، یعنی جو فعل کا اصل ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ ہر فعل کے بنانے سے پہلے اس کے اصل کو جاننا ضروری ہے، اس کے اصل کی طرف ہماری نیاز ہے، ضرورت ہے۔ زبان فارسی برائے ساختن، زبان فارسی میں بنانے کے لیے ہر فعل کو بنانے کے لیے بے ریش ہے یہ فعل کی جڑ کی طرف، وہ شناسے یا فعل کا اس کو شناسے کہیں یا ریشے کہیں، دونوں ایک معنی میں ہے۔ شناسے بھی اس کا نام رکھتے ہیں اور ریشے بھی کہتے ہیں اس کو، اس کی ریشے یعنی اس کی جڑ کی جو نا ہم ضرورت مند جڑ کی ہمیں ضرورت ہے، یا اس کے شناخت یعنی اس کو پہچانے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ریشے یہ فعل گزشتے یا بنے ماضی کہہ سکتے ہیں، ریشے کہہ سکتے ہیں یا بنے ماضی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، شناسے فعل یا ریشے فعل یا بنے، یہ تینوں لفظ ایک ہیں، بنے ماضی، بنے مضارع، شناسے مضارع، ریشے فعل مضارع، اس طریقے سے سارے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب فعل ماضی کا ریشے کیا ہوتا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ کیا، کیسے ہم فعل ماضی بنائیں مصدر سے، اس کا بنیاد ہم نکالیں گے، پہلے اس کے ریشے نکالیں گے، کون سا ریشہ ہے، جیسے اس نے مصدر دیا رفتن، مصدر ہے تو حذف ہے نشانی مصدر کی ہم نے نشانی کیا بتائی تھی، اوپر نون، اوپر والے صفحے پہ آپ نے کیا کریں گے، یہاں پہ ہم نے بتائی تھی نشانی مصدر در زبان فارسی ان، یہ نون ہے، نون سے پہلے فتح ہے، تو اس نشانی کو حذف کریں گے، کس میں، مصدر سے۔ فعل ماضی بنائیں گے تو اس سے پہلے سب سے کیا کریں گے، نشانی فعل کو حذف کریں گے، نون کو حذف کیا، یہاں سے رفت ہو گیا، درس دادن سے حذف کیا، درس داد ہو گیا، برداشتن سے حذف کیا، برداشت ہو گیا۔ تو اب جیسے ہی یہ نون کو حذف کیا تو یہ ریش ماضی بنے ماضی بن گیا، ماضی کا مرکز بن گیا، اب ماضی کا جو بنیاد تھا وہ بن گیا، جڑ بن گئی ماضی کی، رفت، درس داد، برداشت، نون کو حذف کر دیا۔ تو ماضی بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ مصدر سے اس کی نشانی کو حذف کریں گے، جو بھی مصدر ہو، یہاں پہ اس نے 3 دیے ہیں، ہم اوپر چلتے ہیں واپس، مثال کے طور پہ یہاں پہ رفتن اس نے دیا رفت، نون کو حذف کر دیا، بن گیا رفت، ریشے بن گیا ماضی کا۔ پوشیدن سے نون کو حذف کیا، پوشید، ماضی کا ریشے، ماضی کا بن بن گیا۔ گرفتن سے گرفت، ماضی بن گیا۔ خوردن سے خورد، ماضی بن گیا۔ آمدن سے آمد، ماضی بن گیا۔ خواندن سے خواند، ماضی بن گیا۔ درس دادن سے درس داد، ماضی بن گیا۔ تلفون زدن سے تلفون زد، ماضی بن گیا۔ اس طریقے سے یہ ماضی بنانے، نون کو ہم نے حذف کر دینا ہے، ان جو نشانی مصدر کی وہ پوری کی پوری مکمل ہم نے حذف کرنی ہے۔ اب ریشے گزشته فعل از حذف نشانی مصدر به دست می آید۔
फ़िल माजी का जो बुनियाद होता है, फ़िल माजी का जो फ़िल होता है वो हमें कैसे हासिल होता है? मज़दर से उसकी निशानी को हज़फ करने से हासिल होता है। रीशे मज़दर आए ज़ीरा बेगोईद, इनके मज़दर के रीशे के मिसाल के तौर पे निविश्तन का क्या होगा? माजी निविश्त। तोज़ीदादन का माजी क्या होगा? तोज़ीदाद। दरावर्दन का माजी दरावर्द। बूदन का माजी बूद। मुआरफ़ी करदन का रीशे माजी मुआरफ़ी करद। बाज़गश्तन का रीशे माजी बाज़गश्त। आमदन का आमद। हर्फ ज़दन का हर्फ ज़द। तो ये हो गया रीशे माजी, यानी माजी की बुनियाद। अब माजी की बुनियाद हमें मिल गई है तो इससे फेल बनाने हैं, जैसे मैन तो ओ, मा शुमा अनहा। तो हमने पहले भी पढ़े थे कि मन के लिए अम लगेगा, तो के लिए ये लगेगा, ओ के लिए कोई भी नहीं है। फ़कत जो फेल का बनेगा हटा देंगे मज़दर की निशानी, तो रफ्त और ये दस्तदाद या ये बर्दाश्त जो बन गया, यही तीसरा सीगा बनेगा ओ के लिए। माँ के लिए हमने बताया था कि यम लगेगा, शुमा के लिए यद, आन्हा के लिए नद। ये हमने किताब अव्वल और 2 में पढ़े हैं। मिसाल के तौर पे माजी ये गुज़श्ते फेल बनाएंगे। अब फेल की निशानी इसमें लगाएंगे, जैसे रफ्त हमने हासिल किया तो इसमें मीम लगाएंगे मन के लिए, मैन रफ्तम, थू रफ्ती, ऊ रफ्त। ये रफ्त वही है सब में, लेकिन इसके लास्ट में अम लगाया, ये लगाई, यम लगाया, यद लगाया, नद लगाया, तो ये इनके साथ बन गया फेल माजी मुकम्मल। लेकिन असल जो माजी है वो रफ्त है, जो हमें पहले बनानी है मज़दर से। तो रफ्त के साथ अब जैसे ही ये निशानियाँ मिलाते जाएंगे ये फेल बनता जाएगा, तब्दील होता जाएगा। जैसे मीम मिलाया तो रफ्तम मन के लिए हो गया, या मिलाए तो रफ ती हो गया तो के लिए, और रफ्त फ़कत ऊ के लिए होता है। अब यम मिलाया या नून मिलाया तो रफ्तीम तो माँ के लिए हो गया। यद मिलाया मिसाल तो रफ्तीद तो शुमा के लिए हो गया। रफ्तंद तो आन्हा के लिए हो गया। तो ये है फ़िल माजी के बनाने का तरीका आसान सा, और इसको लिख कर अपने पास रख दीजिएगा। अब नीचे आते हैं, रीशे या बुने किस्मती एज फेल एस के मफ़हूम असल फेल एज आन में 10वीं आयत। रीशे माजी या बुने माजी या रीशे या फे बून लफ्ज़ उस चीज़ को कहते हैं, उस किस्मत को, फेल के उस हिस्से को कहते हैं जिससे फेल की असल मालूम होती है। फेल का असल जो होता है वो हमारे हाथ में आता है। इन बख्शदर हमें साख्ता ये फेल साबित है, और जो रीशे होता है वो सारे फेलों में साबित होता है, सारे फेलों में बाकी रहता है। जैसे मिसाल के तो हमने कहा यहाँ पे रफ्त हमारा रीशे है, तो सब में रफ्त है, रफ्त रफ्त रफ्त। इसमें देखेंगे रफ्त रफ्त। अब इसमें मीम लगा तो रफ्तम, रफ्तीम, रफ्ती, रफ्तीद, रफ्तन। ये रफ्त हमारा असली बुन है, रीशा है, मरकज़ है हमारा। इससे अब मिलाते जाएंगे तो फेल बनते जाएंगे, फेल माजी। दूसरा है शना से, बख्शी अज फेल अस के मानंद निहाद शख्स अव्वल, शख्स दुवम व शख्स सेवम बे अलावे मफहूम मुफरद व जम बुदन फेल रा निशान में दहन, मानंद नद दर फेल रफ्तन के नद सेवम शख्स बुदने व जम बुदन फेल रा मुशक्कस में कुनन बे हमीन सबब शनासरा निहाद पे वास्ते हम मी गोयंद। यहाँ पे शना से फेल कहते हैं। मिसाल के शना से ये फेल ये हैं। अब अव्वल शख्स यानी पहले शख्स के लिए क्या है? मैन व मा ये शख्स अव्वल हैं। तू व शुमा ये शख्स दूम है। ऊ व अनहा ये शख्स सिवुम हैं। अब इनमें जमा और मुफरद हैं, कोई बात नहीं। ये शख्स अव्वल, ये शख्स दूम के, ये शख्स सिवुम के, ये दोनों शख्स दूम के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता चलें कि ये जो आखिर में यम, यद, अंद, मैं, यह कुछ भी नहीं, ये फेल की निशानियां हैं। यानी इनके ज़रिए से हमें मालूम होता है कि ये फेल किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये नीचे डिफिनीशन दे रहा है, यही समझा रहा है कि फेल 3 है। अवल शख्स, दूम शख्स, सिवम शख्स। अवल शख्स ये मन व मा, दूम शख्स इसको कहते हैं तू व शुमा को, सिवम शख्स ऊ व अनहा को कहते हैं। अब ये आखिर में जो हालत होती है ये बयान करती है, ये बताती है कि ये फेल किस शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। आया ये अवल शख्स मन और माँ के लिए इस्तेमाल हुआ है, या ये अवल दुवम शख्स शुमा और तो के लिए इस्तेमाल हुआ है, या सेवम शख्स अनहा व ऊ के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये लास्ट फेल का देखना पड़ेगा। रफ्तंद अंध है तो ये सेवम शख्स, रफ्तीद है तो ये दुवम शख्स के लिए, तीम है
تو یہ یم علامت ہے اول شخص کے لیے، یعنی ماں کے لیے، یا ما ہے تو من کے لیے. تو یہ فعل کے شناسین کو فعل کے ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. لاسٹ میں تیسری جگہ پہ آپ دیکھیں نہ داشتن نشان شناسے را با علامت شناسے صفر نشان میں دہیم، یعنی اس کے او کی کوئی بھی نشانی نہیں ہے کہ لفظ او کے لیے کوئی سکا نہیں. جو بون بنتا ہے وہ لفظ او کے لیے ہوتا ہے، جو ریشہ بنا وہ لفظ او کے لیے ہوتا ہے. چلتے ہیں آگے. یہ تھا ہمارے ماضی کا گرامر. تو ہم نے فعل ماضی کو مصدر سے بنانا سیکھا. سب سے پہلے مصدر کی نشانی ہٹائیں گے. مصدر کو پہچانے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کے آخر میں ان ہو. مثال کے رفتن، آمدن، دست دادن، گرفتن، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے. تو اب مصدر کی نشانی کو حذف کریں، ان کو حذف کریں. رفت بن گیا رفت، آخر کو ساکن کیونکہ زبر بھی ہٹا دی اور نون کو بھی ہٹا دیں گے. رفت، دست داد، گرفت، آمد، یہ ماضی بن گئی. تو یہ بنے ماضی بن گیا. اب اس میں نشانی فعل ملائیں گے. نشانی فعل کیا ہے؟ شناس فعل کیا ہے؟ ام، یہ، یم، ید، ند، یہ ملائیں گے. رفتم، رفتی، رفت وہی تھی سچ، رفتیم، رفتید، رفتن. اس طریقے سے یہ فعل ماضی بن گیا. تو فعل ماضی کا معنی کیا ہے؟ فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہے، مطلقاً جو کام کر دیا گیا ہو، اس کام کو اب ہم دوبارہ یہاں پہ تکرار نہیں کریں. ایک کام تھا جو ہم نے ایک بار ماضی میں کیا تھا 4-5 دن پہلے، یا 1 سال 2 سال پہلے ہم نے ایک کام کیا تھا اور کر کے اس وقت ہی چھوڑ دیا تھا، اس کو تکرار نہیں کیا کام کو. تو اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے فارسی میں، اس کو کہتے ہیں فعل ماضی سادے یا فعل ماضی مطلق. لطفاً توجہ کریں، یہاں پہ توجہ کریں. جسے میں دیروز تکلیف ہایم را نوشتا، میں نے کل تکلیف اپنی جو ہے نا ہوم ورک اپنا لکھا تھا. ما امروز کتاب سوم را شروع کر دیم، ہم نے آج کتاب سوم شروع کیا تھا. استاد ماجیک را از روی میز برداشت و واژ ہائی را روی تابلو نوشت، استاد نے مارکر کو ٹیبل سے اٹھایا تھا اور تابلو بورڈ پہ لکھا تھا. بے این فعلا گزشتے سادے یا ماضی مطلق میں، یہاں پہ میز از روی میز برداشت، برداشت کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. نوشت فعل ماضی ہے. شروع کردیم فعل ماضی، نوشتم فعل ماضی سادے. یا اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، یا گزشتے سادے، یا ماضی مطلق، یہ تینوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. فعل گزشتے سادے را چے گونے می سازیم، اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں؟ وہی جو میں نے طریقہ بتایا تھا پیچھے، کہ فعل کے بن سے اور ام ملائیں گے. جیسے اس نے بنایا بنے ماضی، یعنی رفت، یہ بنے ماضی ہے. ریشے گزشتے، یا اس کو ریشے گزشتے بھی کہتے ہیں. شناس گزشتے یا گزشتے سادے، اس کو میں کو کہتے ہیں شناس گزشتے یا گزشتے سادے، اس کو ملائیں گے. جیسے رفتم، رفتی، رفت، رفتیم، رفتید، رفتند. برگشتن سے برگشت، بونے ماضی یا ریشے ماضی شناسے گزشتے یا شناسے فعل. رفتم، رفتی، یہ سارے کے سارے یہ چیزیں یاد رکھ لیں کہ ام، یہ صفر کچھ بھی نہیں، یم، ید، اند، یہ شناسے فعل ہیں یا شناسے گزشتے یا شناسے یہ سادے. اس کو کہتے ہیں نشانی یہ فعل، یعنی فعل کی یہ پہچانے کی نشانیاں ہیں. فعل کو ان کے ذریعے سے پہچانیں گے کہ یہ فعل ماضی کی نشانیاں ہیں. اگر یہ بون میں لگ جائیں تو فعل ماضی یہ سادے بنے گا، مستقل، مطلق ماضی، مطلق سادے. تو رفتم، رفتی، یہ فعل ماضی بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھ لیا مصدر سے. گزشتے سادے مصدر عزیز را صرف کنید، اب ان کے مصدر بنائیں آپ. یہ آپ کی تمرین ہے، یہ آپ حتماً میرے پاس بھیجیے. مثال کے طور پہ اس نے خوردن سے ہمیں بنا کر دکھائیے. من خوردم، تو خوردی، او خورد، ما خوردیم، شما خوردی، آنها خوردند. اس نے خوردن سے ہمیں بنا کے دکھایا. اب ہمیں بنانا ہے بردن سے. بردن، ساختن، وارد شدن، شرکت کردن، برداشتن. ان مصدروں سے آپ کو فعل ماضی بنانا ہے. اب فعل ماضی کی ڈفشن ہے، یہ اب خود بتا رہا نیچے کہ فعل ماضی کسے کہتے ہیں. از فعل گزشتے ساده وقت استفاده میکنیم که کاری در زمان گذشته انجام شده و کاملا تمام شده است.
فعل ماضی کو اس وقت ہم استعمال کریں گے فارسی میں جب ہم نے ایک کام ماضی میں کیا ہے اور اس وقت ہم نے تمام کر دیا تھا، تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی۔ اس کام کے لیے اگر کوئی ہم فعل استعمال کریں تو وہ کہیں گا فعل ماضی ہوگا، یعنی جو گزرے ہوئے زمانے پہ دلالت کرتا ہو، اسی وقت تمام ہوا، اس کو دوبارہ اگر انجام دیا ہوگا تو اس کے لیے دوسرا ایک فعل ہے۔ لیکن فعل ماضی سادے صرف اس وقت کے لیے جس کام کو ایک مرتبہ ہم نے کر کے چھوڑ دیا تھا، اسی وقت انجام دے دیا مکمل طور پہ، اس کو کہتے ہیں، اس کے لیے فعل ماضی استعمال ہوگا۔ لطفاً توجہ کنید، یہاں پہ توجہ کریں، جیسے من دی شب، دی شب یعنی کل، بے ایران آمد، اگر کل ہے تو فعل ماضی ہے، یا یک ماہ پیش یعنی ایک ماہ پہلے تو فعل ماضی آئے گا، پارسال یعنی گزرا ہوا سال، تو یہ گزرا ہوا زمانے پہ دلالت کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا آنا چاہیے؟ فعل ماضی۔ ماندی شب بے ایران آمدم، یہ ہمیں کہنا چاہیے۔ ما یک ماہ پیش کتاب اول را تمام کردیم، یہ بھی درست ہم کر سکتے ہیں۔ آنہا پارسال بے تاجکستان برگشتن، وہ گزرے سال جو تاجکستان لوٹ گئے تھے، تو یہ فعل ماضی ہیں، تو اس کے لیے فعل ماضی ہے، زمانے گزرا ہوا ہے پارسال، تو اس کے لیے فعل ماضی استعمال ہوگا۔ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جیسے من دی شب ایران می آیم، می آیم کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ دی شب، تو یہ ماضی پہ دلالت کرتا ہے، یہاں پہ فعل ماضی آنا چاہیے جو ہوگا آمدم۔ یک ماہ پیش یعنی گزرا ہوا زمانہ، تو یہاں پہ تمام می کنیم، یہ فعل مضارع، تو فعل مضارع نہیں لگا، یہاں پہ ماضی لگائیں گے، درست ہوگا۔ آنا پارسا بے تاجکستان برمی گردن، برمی گردن یعنی جائیں گے، لوٹ کر جائیں گے، جبکہ یہاں پہ یہ بتا رہا ہے پارسال کی لوٹ کے گئے تھے کہیں گے، تو جائیں گے غلط ہو جائے گا، یا برمی گردن فعل مضارع ہے جس کا استعمال کرنا یہاں پہ غلط ہے، کیونکہ پارسال گزرا ہوا زمانہ ہے۔ لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں، جیسے زہراں دیروز وارد ایران شد، زہراں کل ایران آئی تھی۔ من پریروز دوستم را بے استاد معرفی کردم، میں نے 3 دن پہلے جو ہے نا اپنے دوست کو استاد کے ساتھ معرفی کروائی تھی، ان کا تعارف کروایا تھا، یہ فعل ماضی استعمال کریں گے۔ جواد و حسین سے روز قبل در امتحان شرکت کردن، جواد و حسین نے 3 روز پہلے امتحان میں شرکت کی تھی۔ زبان آموزان کلاس ما ہفتے یہ گزشتے کتاب دمرہ تمام کردن، زبان آموزان ما یعنی زبان سیکھنے والے ہمارے کلاسی نے پچھلے ہفتے کو یعنی ہفتے گزشتے کو انہوں نے کتاب دوم کو تمام کیا ہے، تمام کیا تھا۔ ما 2 سال قبل برائے زیارت امام رضا بے مشہد رفتیم، ہم 2 سال پہلے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد گئے تھے۔ تصحیح یہ تصحیح عبد الحسن کے لیے ہے، اس کا پہلا نمبر میں حل کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ایک چیز غلط ہے، یا یہ قید غلط ہوگی یا فعل غلط ہوگا، تو ان میں سے کون سی چیز غلط ہے اس کو آپ کو درست کرنا ہے۔ جیسے استاد دیروز درس را برائے ما توضیح می دہد، می دہد فعل مضارع، تو یہاں پہ فعل ماضی آنا چاہیے۔ استاد دیروز درس را برائے ما توضیح داد، فعل ماضی ہوگا داد۔ تو اس طریقے سے ان کو تبدیل کرنا ہے، سب کو درست کرنا ہے۔ یہ کیسے بنیں گے؟ یہ آپ دوستان کی تمرین ہے۔ لطفاً بے گزشتے سادے تبدیل کنید، ان کو گزشتے سادے میں تبدیل کریں۔ مثال کے طور پہلے نمبر کا میں حل کر دیتا ہوں۔ محمد و دوستانش 2 ماہ بعد وارد ایران می شوند، محمد و دوستانش 2 ماہ بعد یعنی فعل مستقبل میں بول رہا ہے، مجھے اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ماضی میں تبدیل کرنا ہے۔ 2 ماہ قبل وارد ایران شدند، می شوند یعنی آئندہ، شدند یعنی پہلے ہو گئے ہیں، تو یہ 2 باقی آپ دوستان حل کیجیے گا۔ لطفاً تصحیح کریں، یہ غلط ان کی تصحیح کریں، صحیح کریں ان کو۔ جیسے ہادی و ہمسرش یک ماہ بعد بے ایران بے اینجا آمدند، ہادی و ہمسرش یک ماہ بعد، یک ماہ بعد یعنی زمان آئندہ، اب میں اس کو تبدیل کرنا کیسے؟ زمان گزشتے میں، یعنی یک ماہ قبل یعنی 1 مہینہ پہلے، 1 ماہ پہلے آئے تھے، نہ کہ 1 ماہ بعد آئیں گے، آئے تھے۔ اینجا آمدن یعنی آئے تھے، تو یہاں پہ 1 ماہ پہلے لگائیں گے۔ جیسے کسی باقی دوستان جو ہے نا وہ آپ دوستان کو حل کرنے ہیں، یہ صحیح کرنے دو۔ با اضافی کردن واژه ها جمل ها را کامل کنید، اب یہ ہمیں جملہ بنانا سکھاتا ہے کہ ہم کس سے جملہ بنائیں، ایک چھوٹے جملے سے بڑا جملہ بنائیں۔ مثال کے طور پہ اس نے دیا لفظ رضا آمد، اب پہلے ہم از خانے استعمال کریں گے، رضا از خانے
آمد، یعنی رضا گھر سے آئے تھے۔ اب اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، جیسے رضا، اس کو بے دانشگاہ اس میں اضافہ کریں گے، رضا از خانے بے دانشگاہ آمد۔ پھر اس کو تھوڑا سا بڑا کرنا ہے، جیسے با دوستش، یعنی اپنے دوست کے ساتھ بھی آیا ہے تو کیسے کہیں گے، رضا با دوستش از خانے بے دانشگاہ آمد، یعنی رضا اپنے دوست کے ساتھ گھر سے یونیورسٹی آئے ہیں۔ 1 گھنٹہ پہلے آئے ہیں، اس کو بھی اس میں لگانا ہے، تو اس کو کیسے بنائیں گے، جیسے یک ساعت قبل، رضا یک ساعت قبل، یعنی رضا کے بعد زمانہ لائیں گے، اس کے بعد دوستش، یعنی اس کے بعد از خانے بے دانشگاہ آمد یہ لائیں گے۔ رضا 1 گھنٹہ پہلے اپنے دوست کے ساتھ گھر سے یونیورسٹی آئے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2-3 جملے ہیں، آپ دوستان کو بنانے ہیں، جیسے احمد خرید، میں یہ آپ دوستان کے لیے بنا دوں، احمد کتاب خرید۔ آپ دوسرا بنائیں گے، احمد از کتاب فروشی کتاب خرید، احمد برای خواهرش از کتاب فروشی کتاب خرید۔ اب یہ نہیں ہے کہ جیسے نمبر وائز یہ لکھے ہوئے ہیں تو پہلے یہ لگائیں پھر یہ نہ، یہ دیکھیں کہ اس نے جیسے بنائے اس طریقے سے بنائے کہ یہ زمانی ہے، قید زمانے تو یہ شروع میں آئے گا، یہ اس کے بعد آئے گا، یہ اس کے بعد، اس طریقے سے یہ سمجھ کے بنائے گا کہ معنی اس کا اچھا بنے، جیسے احمد دیروز برای خواهرش از کتاب فروشی کتاب خرید۔ اسے کیسے یہ 2 باقی آپ دوستان کے لیے، زہرا اور من رفتہ، زہرا شکر من رفتہ، یہ 2 آپ دوستان کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج ہمارا پہلا درس مکمل ہوا، اور انشاءاللہ گرامر میں سے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کے پاس میرا واٹس اپ نمبر ہے، تو واٹس اپ پہ مجھ سے رابطہ کیجیے گا اور مجھ سے پوچھیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے اس کو وضاحت دے دوں گا، اس کو بیان کر دوں گا۔ وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ وآل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔